أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کافر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو شور و غل کیا کرو تاکہ قرآن کی آواز کو دبایا جا سکے۔ تو ہم اپنی امت مسلمہ کو یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ اگر آج کافر نے جو قرآن کو جلانے کی جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، یہ ہر مرتبہ امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ قرآن کو جلانے کی، قرآن کی گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ اگر اس قرآن کی گستاخی کو روکنا چاہتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ سب مل کے قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ جب آپ قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو کافر کبھی یہ جسارت نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے قرآن کی طرف انگلی اٹھا سکے یا قرآن کی گستاخی کر سکے۔ اللہ نے یہ جو قرآن نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس وقت بھی کافر قرآن کی آواز کو دبانا چاہ رہے تھے۔ ان کو خدشہ یہ تھا، ڈر یہ تھا کہ یہ قرآن کی آواز سن کے، قرآن کو سن کے ان لوگ اس کی طرف راغب نہ ہو جائے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ آج بھی کافروں کو یہی جو ہے وہ ستا رہی ہیں باتیں کہ آنے والے نئی نوجوان کہیں وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو لوگوں کو روکنے کے لیے قرآن کو آئے روز اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عزت دی اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کیا۔ وہ جنہوں نے عزت حاصل کی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن قرآن کے اوپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج اگر ہم گمراہ ہیں، اگر آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ہم اپنی مہندی کی رسومات دیکھ لیں، اپنی شادی کی رسومات دیکھ لیں، ہم جب تک شادی کی رسومات چلتی رہتی ہیں ہم گانے بجانے کو چلاتے رہتے ہیں، اور جب بیٹی کو گھر سے الوداع کرنے کی باری آتی ہے اور ہم اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیتے ہیں۔ آیا ہم سوچیں کہ کیا یہ قرآن کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی ہم بے ادبی نہیں کر رہے؟ کیا ہم گانوں کو ترجیح نہیں دے رہے؟ اگر یہ معاملات ہوں گے تو ہم کبھی بھی اس نئی امت مسلمہ نہیں ہو سکتے۔ کافر اگر آج ایک چھٹ ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر کچھ کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، ہم آپ کے قرآن کے اوراق کو پھاڑیں گے، ان کے ٹیشو پیپر بنائیں گے، ان کو چلائیں گے۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہ وقت ہے کہ سارے ایک جٹ ہو جائیں، ایک امت مسلمہ واحدہ بن جائے اور سارے ایک پیغام دے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ہم اپنے بال بچے قربان کر سکتے ہیں، اپنا سر دے سکتے ہیں، اپنا سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ایک حرف کے اوپر بھی ہم آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ آج سب سے بڑا میسج امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں، تاکہ کافروں کو یہ میسج مل جائے کہ مسلمان آج بھی قرآن سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ قرآن سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے۔ یہی میرا امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے اور میسج ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی بے ادبی کرنے والوں کو
کہ ان کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، اور جو امت مسلمہ قرآن سے دور ہے ہم ان سے یہ التجا کرتے ہیں، یہ فریاد کرتے ہیں کہ خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، قرآن کے قریب ہو جائے، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے۔ لوگوں سے ملنا جلنا چھوٹ سکتا ہے، کسی مولوی صاحب سے آپ مصافحہ نہ کریں، بات بن سکتی ہے، لیکن آج وقت ہے قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگاؤ۔ آج اللہ سے عہد کرو، اللہ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے دن میں کسی کاروبار کے وقت بھی اگر مجھے وقت ملتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت یا دو آیت یا ایک رکوع ضرور اس کی تلاوت کر کے اپنے دن کو، اپنے شب و روز کو اچھی طرح گزارا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے، تبھی ہماری امت مسلمہ ایک وحدت بن سکتی ہے، ایک میسج جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، حرمت قرآن پر، سویڈن پہ لعنت، سویڈن پہ لعنت، حرمت قرآن پر، تاجدار ختم نبوت، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سویڈن نے قرآن پاک کی جو حرمت کی ہے حکومتی اجازت نامے کے ساتھ، اس کے خلاف آج ہم نے یہ ریلی آگے علاقے میں نکالی ہے۔ یہ جو میرے دوست آباد جتنے دکاندار آزاد کروں گا کہ وہ اس معاشرے کا ضرور حصہ بنے اور اپنے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ محبت کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، گستاخ قرآن پہ لعنت، گستاخ قرآن پہ لعنت، گستاخ قرآن پہ لعنت۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ قرآن پہ لعنت، گستاخ قرآن پہ لعنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سویڈن سے
گستاخ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور مسلمانوں کا دل دکھایا ہے. ہم ملعون کے خلاف اس ملعون کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور تمام مسلمان بھائی کا وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں ان بھائیوں کو چاہیے کہ اس قافلے کا حصہ بنے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. یہ اجر اللہ پاک نے دینا ہے کیونکہ جس ملعون نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ جیل سے نکلے گا تو انشاءاللہ کوئی اللہ کا بندہ اس کا سر قلم کر دے گا انشاءاللہ. اور مسلمان بھائیوں اپنی اپنی جگہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس قافلے میں آ جائیں. انشاءاللہ یہ قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے. یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے جب تک اس ملعون کو سزا نہیں مل جاتی یا اس کا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا. حضرات اظہار خیال فرما رہے تھے جناب چودھری نصر اللہ چٹھا صاحب ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پی 145. اب میں کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس کا لاختائی کے صدر جناب حافظ حمدہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائے. جناب حافظ حمدہ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے برا ہو کر. حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب قرآن مجید سے محبت رکھنے والے ہیں اور قرآن مجید سے پیار کرنے والے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قرآن مجید کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں. اور اسی محبت کی وجہ سے اسی عقیدت کی وجہ سے اسی پیار کی وجہ سے ہم قرآن مجید کی گستاخی کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے. اور حضرات گرامی قدر جو سویڈن کے اندر سرکاری سرپرستی کے اندر قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کیا گیا، آج ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی کم غیرت مند ہو وہ اپنی کتاب کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سویڈن کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور سویڈن کے سفیر کو اس ملک سے باہر بھگایا جائے گا. تو حضرات آپ بتائیے کیا آپ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو بطور مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں اور اس پہ تدبر کریں اور اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو ریاست کا قانون مانا جائے، تو کیا آپ اس بات پر عمل کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قرآن کا پیغام ہر سن پھیلانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ حضرات جب تک قرآن مجید کا ایک بھی قاری دنیا میں موجود ہے وہ توہین قرآن والوں کو مردہ آباد کہتا رہے گا اور قرآن کا پیغام زندہ و آباد رہے گا. حضرات گرامی قدر عظمت قرآن کا علم اٹھا کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ اب ٹوٹ کے رہے گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں تلکوں سے نہ ڈالے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات آج کی یہ
سویڈن کے جو اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف، قرآن پاک کو جلائے جانے کے ناپاک واقعے کے خلاف جو ریلی نکالی گئی ہے، اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اور جس علاقہ میں بھی ہیں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آج آپ کے اس علاقے میں ہم نے ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس علاقہ کے معروف خطیب محترم جناب حضرت مولانا قاری مجتبیٰ بشیر صاحب، نائب ناظم مرکزی ڈویژن اہل حدیث کی 145 لاہور شہر۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بھیجا ہے مولا نے قرآن پر لاکھوں درود و سلام ان پر۔ حضرات، میں مرکز جمعیت اہل حدیث PB 145 کے سربراہان، امیر، ناظم اور صدر کی ادا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن سے محبت اور قرآن سے اتنی زیادہ عقیدت کے لحاظ سے ہمیں مدعو کیا کہ نکلیں قرآن کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نکلتے ہیں اور پاکستان مشہور و معروف یہ احتجاج ہوتے ہیں، کسی کا قائدین جیل میں ہوتا ہے یا کسی کے قائدین کو برطرف کر دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے، تو لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ مگر ہم نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگوں، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید کے لیے اپنا تن من دم قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور جب تک سویڈن کا جس نے یہ مذموم حرکت کی، جب تک اس کا سر قلم نہ کر دیا جائے گا، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی حرمت کے لیے، قرآن کریم کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اپنا تن من دن قربان کریں گے، اور یہ بات ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ حرمت قرآن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ حرمت قرآن کے لیے نعرہ تکبیر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، نعرہ تکبیر۔ یہ مت سوچیں کہ ہم قرآن کو جلائیں گے اور ایمان والوں کے دلوں سے قرآن نکل جائے گا۔ الحمدللہ، جیسا کہ میرے بھائی نے پہلے کہہ دیا کہ قرآن کا ایک ایک حافظ جو ہے، بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا، وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے بیٹھا ہے۔ کتنے جلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں اور ایسا ملیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن کو شان اس کی تلاوت کریں، قرآن پر عمل کریں جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو صرف اپنے قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو ہم تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ آئیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا نکلنا قرآن کی حرمت کے لیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کفا باللہ شہیدہ، کہ میں اکلا ہی کافی ہوں، اگر آپ نہ نکلیں تو میں اکلا ہی کافی ہوں۔ یہ تو ہمارا یہ حال ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر ایک چڑیا پانی اوپر سے بہا رہی ہے، اور کہنے والے نے کہا یہ پتلی کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی میں تو صرف آگ بجانے والی نہیں، مگر میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو ہم صرف حرمت قرآن کے لیے نکلے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہمیشہ جو بھی کوئی ایسا کام کرے ہم نکلیں قرآن کی گستاخی کریں یا محمد قرآن کی حرمت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے
सहाबा किराम की हिम्मत करिए। हम हर प्लेटफार्म में इंशाअल्लाह सबसे आगे हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं आखिर में इन मरकज़ी दुनिया प्यारे की PPA 145 के सरबराह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मदद किया। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना सामने किताब के लिए दावत देता हूँ मरकज़ी दुनिया अहले हदीस BP 145 के नाज़म और अहले हदीस यूथ लाहौर शहर के सदर जनाब हाफिज़ फैसल महमूद जहांबाज साहब मुआइन और इजहार ख्याल फरमाए जनाब हाफिज़ फैसल महमूद जहांबाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह की तौफीक से हुर्मत कुरान के पहरेदारों का ये काफिला इस एक हफ्ते के अंदर रानी रोड से चलता हुआ बाबकवान करौल के बाद आज अल्लाह की तौफीक से हाजीपुर पहुंच चुका है। और ये एहतजाज उतनी देर तक जारी रहेगा जितनी देर तक गुस्ताख अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता। मुझे तारीख का वो वाकया बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है कि आज लोग कुरान की बेइज्जती बेहुरमती करके समझ के हमने इसको खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया, कि जब एक अंग्रेज ऑफिसर उसने ये बात समझी क्या वजह है मुसलमानों को जितना दबाया जाता है ये उतना उभर के सामने आते हैं। कहने वाले ने कहा इनके अंदर एक किताब कुरान है जो इनको लड़ाई पे जिहाद पे उभारती है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो मुसलमान तुम्हारी टक्कर लेने की जरूरत नहीं करेंगे। उसने ऐलान किया जितने भी कुरान मुसलमानों के घरों में मौजूद है सबको जमा किया जाए। चुनाचे उसके हिवारी मुसलमानों के मोहल्लों में, घरों में, मसाजिद में पहुंचे, कुरान को जमा किया और चौक पे लाके ढेर लगा के आग लगा के जला दिया। इस कार्रवाई से फारिग हुआ, बड़ा खुश है कि मैंने कुरान को खत्म कर दिया, आज के बाद कोई कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं करेगा। वहां से निकला, एक मोहल्ले से गुजरता है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हैरान हुआ, मैंने कुरान को खत्म किया, ये आवाज कहां से आ रही है? क्या देखता है? एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर 7-8 साल का बच्चा आंखों से नबीना कुरान की तिलावत कर रहा है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, और जुबानी कुरान पढ़ रहा है। दिल पे चोट पड़ी, कहने लगा जो कुरान किताबी शक्ल में मौजूद था उसको तो जला दिया है, जो मुसलमानों के बच्चे के सीने में मौजूद है उसको खत्म कैसे करूंगा? फौरन पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो कुरान खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, कुरान कभी खत्म हो सकता नहीं। और आज हमारे इस काफिले के अंदर हुफाज भी मौजूद हैं, कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान से मोहब्बत का अमली सबूत देते हुए जुबानी मिल के ऊंची आवाज से सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ेंगे। तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. انشاءاللہ قرآن زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. زمیدن کل تھا، آج ہے، انشاءاللہ آئندہ نہیں رہے گا. قرآن قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آج کی ریلی کے اختتام پر میں آخری خطاب اس ریلی کا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. جناب محترم حافظ عرفان صاحب وہ تشریف لائے اور گفتگو فرمائے. جناب حافظ عرفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد تمام افراد سے التجا کروں گا، دعوت دیتا ہوں کہ جس قرآن کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، یہ قرآن نہ اہل حدیث کا ہے، نہ بریلوی کا ہے، نہ دیوبندی کا ہے، نہ پاکستان کا ہے. یہ پوری دنیا کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس لیے جتنے بھی میرے ارد گرد مسلمان بھائی سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور سرکاری سطح پر یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اس اللہ کی کتاب کے لیے یہاں موجود ہے جس کو مٹانے کے لیے لاکھوں نہیں اربوں آئے، اسلام سے پہلے بھی آئے. اس جملے کو اور اس واقعے کو میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. ایک ابرہہ ایک کافر آتا ہے اور اللہ کے گھر کو ڈانے کے لیے گرانے کے لیے آتا ہے. وہاں پر نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی ایماندار بھی نہیں ہے. اور وہاں پر ایک گھر کا متولی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ کیا کرتے ہیں؟ مقابلے کی سخت نہیں، مقابلے کی طاقت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے یا اللہ تو ہے، تیرا گھر ہے اور تو جان، ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے. وہ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیغمبر کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اکیلا نہیں آیا تھا، پوری فوج کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا. اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوا؟ قاسم مأکول، چند پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ایسی سزا دی کہ قرآن کا حصہ بن گیا. اور ان کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسی حالت کبھی کائنات میں کسی لشکر کے کسی قوم کی نہیں ہوئی ہوگی جو اللہ نے انسانوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں، جنوں سے نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے، پرندوں سے اس کا انتظام کروایا. اور وہ ایسے ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قاسم مأکول، جیسے زمین پر بڑا ہوا گوشہ ہوتا ہے، جیسے روئی ہوتی ہے، جیسے جس کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. سویڈن والوں اور جتنے بھی کفار ہیں سارے اس بات کو ذہن میں رکھیں، ساری کائنات مل جائے، انسان کوئی بھی نہ ہو، مسلمان کوئی بھی نہ ہو، وہ ایک اللہ تمہیں اپنے قرآن کو بچانے کے لیے کافی ہے. جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی گستاخی کر لو، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا. تم کتنے مجاہد مارو گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی قرآن کے خلاف اٹھے، اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نیستہ نابود کر دیا. اور اسلام اور قرآن آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ وہ زبان ہے، اس سے پہلے عبرانی زبانیں آئیں، سنسکرت زبانیں آئیں، آریانی زبانیں آئیں،
ہر زبان آج اپنا وجود ختم کر چکی ہے. آج ہر زبان ختم ہو چکی ہے, اس کو بولنے والا کوئی نہیں. لیکن عربی وہ زبان ہے جو اللہ کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, مسلمانوں کی زبان ہے, مسلمان ممالک کی زبان ہے اور جنتیوں کی زبان ہے. اس زبان کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ جب زبان کو زوال نہیں تو زبان والے قرآن مجید کو زوال کبھی بھی نہیں آ سکتا. آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آج 100% درست ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہے اور غالب ہونے کے لیے رہا ہے. چاہے ساری کی ساری کائنات کے کافر مل جائیں, ساری کی ساری کائنات کے سنی مل جائیں, ساری کی ساری کائنات کے اہل کتاب مل جائیں, ایک قرآن مسلمان کا اور قرآن والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو آخر میں مسلمانوں کو اور تمام اہل اسلام کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید کو اپنے قرآن سمجھیں, فرقہ واریت چھوڑیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, قرآن مجید کے پلیٹ فارم پہ آئیں, قرآن مجید کو سمجھیں. یہ سارے فرقہ بازی چھوڑیں اور قرآن کو سمجھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمارا محتاج نہیں, ہم قرآن کے محتاج ہیں. وہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں, ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. اس لیے اس اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیے جو سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, سب کو عطا کرنے والا ہے. تو آخر میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا اس ریلی میں ساتھ دیا. تو آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر. جیسا کہ آپ نے خطابات بھی سن لیے ہیں اور گستاخوں کے ساتھ نفرت کا ثبوت بھی دے دیا ہے, قرآن پاک کے ساتھ محبت کا ثبوت بھی دیا ہے, باہر نکل کے گرمی میں کھڑے ہو کے روڈ کے اوپر چل کے. تو آخر میں ایک اور محبت کا ثبوت بھی دیں جو ہمیں بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ جتنے بھی نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لازمی کر دیں. روزانہ کی بنیاد میں روزانہ صبح اٹھتے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی بے شک چند آیات ہی تلاوت کریں, لیکن اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے. کیا آپ سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو؟ پڑھنا تو زیادہ چاہیے, جتنا سے زیادہ پڑھا جائے, لیکن کم سے کم ضرور ایک آیت روزانہ ضرور پڑھیں. تو اب میں آپ کے سامنے اختتامی کلمات کے لیے اور دعائے خیر کے لیے دعوت دیتا ہوں. محترم جناب مولانا کامران صدیقی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اختتامی کلمات اور دعائے خیر فرماتے ہیں. جناب مولانا کامران صدیقی صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ ہم نے بھی اس کو لازم کیا اور یقیناً ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے الفاظ کی تبدیلی کی ذمہ داری خود لی ہے کہ آج تک کوئی بھی کافر یہ جسارت نہیں کر سکا, کوئی مشرک یہ جسارت نہیں کر سکا کہ قرآن کے الفاظ کو تبدیل کر سکے, اس کی زبر زیر پیش کو تبدیل کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری خود لی ہے, اور جو باقی ذمہ داری ہے قرآن پر عمل کرنا, باقی کافروں سے بچانا, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر یہ ہم ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو ہم اللہ سے سیدھا کہہ دیں, اللہ جس طرح عبد المطلب نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ گھر تیرا ہے, تو جانے اور ابرا جانے, میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. آج یا تو مسلمان اکٹھے ہو کے یہ کہہ دے اللہ قرآن تیرا ہے, ہم اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو جانے اور تیرا قرآن جانے, اور ہم اس سے برات کا اظہار کر دے. یا تو یہ اعلان کرے ہم بحثیت مسلمان اگرچہ سویڈن نہیں جا سکتے, لیکن آج اگر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے ہوئے ہیں اللہ تیرے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اور ہم اس محبت کو بانٹنے کے لیے, اور جن لوگوں نے اس محبت کو
فرقہ پرستی کے اندر بانٹ رکھا ہے. ہم ان کو بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ قرآن ہم سب کا ایک ہے. قرآن کو پڑھیں گے ہماری زندگی بنے گی. قرآن کو اگر نہ پڑھا تو ہماری زندگی خاک بن جائیں گی، اور خاک ایسی جو سڑکوں پہ اڑ رہی ہے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ مسلمان ہم ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن نہیں ہے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر کے دکھائیں. کافروں کو یہ میسج دے کہ یہ دیکھیں جو قرآن اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا، مسلمان کل بھی اس کا محافظ تھا، آج بھی اس کا محافظ ہے. وہ محافظ کی کل بھی قسم کھاتا تھا، آج بھی کہتا ہے کہ اللہ یہ قرآن تیرا ہے. ہماری زندگی بھی اسی سے بنے گی اور ہماری آخرت بھی اس سے بنے گی اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کریں. اور کافروں کو یہ میسج جائے گا کہ ہم جن چند نوجوانوں کو، غیر مسلموں کو قرآن کی تبلیغ سے، قرآن کی دعوت قبول کرنے سے روک رہے تھے، وہ تو قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے سڑکوں پر، گلی کوچوں پر زبانی تلاوت کیے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کے فرامین کو پیغام اللہ کا پہنچائے جا رہے ہیں. اور یہی ہمارا امت مسلمہ کا میسج ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے آج اپنے اللہ سے یہ عہد کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں. اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. آج اس سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندگی رہے گی، روزانہ رات کو، دن کو، کسی بھی وقت اللہ تیرے قرآن کی ایک آیت، دو آیت کا تلاوت کر کے اللہ اپنے دل کو روشن کیا کروں گا، اپنی رات کا اختتام کیا کروں گا. سب اللہ سے وعدہ کر کے جائیے. انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا ہماری زندگی کے اندر بھی خوشحالی آئے گی اور کافر دن بہ دن نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں اس محفل میں، اس مجلس میں آئے ہیں، اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں کامیابیوں سے نوازے. اب ہم آخر میں دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے اللہ، ہم تیرے بندے بڑے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، قطعکار ہیں، پر یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے. اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ عمدن سہون ظاہری پوشیدہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ ہم مسلمان آج شرمندہ ہے. اللہ کافروں نے قرآن کو جلایا، اللہ اس کی بے حرمتی کی. اللہ ہم اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے. اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اللہ جتنے بھی کافر قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو کر چکے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنا دے. اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو اجاگر فرما دے. اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت کو اجاگر فرما کے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا، فہم تدبر کرنے والا بنا دے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ ہم سویڈن نہیں جا سکتے. اللہ تیرے بندے یہاں ہی تیرے قرآن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ ہماری یہ چھوٹی سی دعوت قبول فرما لینا. اللہ یہ ہماری چھوٹی سی، اللہ یہ جو قافلہ ہے، اللہ اس کا آنا سفر کر کے یا اللہ قبول فرما لینا. اللہ ہم سب نے جو بھی تیرے قرآن کے اپنے دلوں کے اندر محبت رکھی ہے، یا اللہ اس محبت کو قبول فرما کے ان کافروں کو نیست و نابود کر دے. اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے. اللہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا کر دے. اللہ کافروں کو مغلوب کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. تمام احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا. تمام چھوٹے بچوں کا، بڑوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، سب کو اللہ
صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل دی انفو اسلام کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔